نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الحج میں ایک آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، پہاڑی راستوں سے آئیں، سواریوں پر آئیں، جس طرح بھی آئیں۔ مختصر یہ، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ کھڑے ہو کر، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، بعض روایات میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تو اللہ جل شانہ نے یہ آواز دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچائی، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں ان تک بھی یہ پہنچائی۔ اب جس کے مقدر میں حج کرنا لکھا تھا اس نے جواب دیا۔ تو اس کا اعلان کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ انسان جب یہ کام کرتا ہے، انسان جب کوئی بھی کام کرے تو یہ نہ سوچے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، اللہ جل شانہ اسے آگے بڑھا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی علاقے میں آواز لگائی جو کہ پہاڑوں سے بظاہر پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس آواز کو ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس میں قربانی کے دن بتائے گئے ہیں، وہ متعین دن ہے، ایام معلومات، قربانی کن کن دنوں میں ہو سکتی ہے، وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ۔ معلومات دن سے کیا مراد ہے؟ ایک یوم نحر یعنی 10 تاریخ اور 2 دن اس کے بعد۔ اسی طرح اس صورت میں ایک آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا شخص اگر جانور کا سارا گوشت خود کھا لے، اس کی کھال کا بھی مسلح بنا کر استعمال کر لے تو بھی اس کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اجر اس گوشت کے تقسیم کرنے پر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، غریبوں کی جو ہمدردی کا اس میں عنوان چھپا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، مربت کے بھی خلاف ہے، مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو قربانی کا اجر ہے وہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا ہے، گوشت نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں خون بہانا مقصود ہے تو وہ اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا جو غیر مسلموں کی طرف سے اور ان کے نمائندے اور ایجنٹ جو دین کا نام لے کر بے دینی پھیلاتے ہیں، وہ اشکال خود ختم ہو جائے گا کہ اتنے جانوروں کو ذبح کی جاتا ہے، بے فائدہ ہے، یہ پیسے اگر غریبوں پہ لگا دیے جائیں، ہسپتال بنا دیے جائیں اور جو ہے اسکول بنا دیے جائیں، بچوں کے نکاح کروا دیے جائیں، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، اس پر کبھی اشکال نہیں ہوا۔ جتنے جانور مسلمان بقرعید پہ ذبح کرتے ہیں اس سے کئی 100 گنا زیادہ جانور پورے سال میں ذبح ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جس مسلم اور غیر مسلم سب اس کا گوشت کھاتے ہیں،
تو یہ دلیل وہاں پیش کیوں نہیں کی جاتی؟ صرف قربانی کے مسئلے میں کیوں پیش کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تمام یہود و نصارہ اور ان کے ماننے اور چاہنے والے اور ان کے غلام وہ اس بات پر متفق ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ دین اسلام کے ہر رکن کو، دین اسلام کے ہر حکم کو جو ہے مٹا دیا جائے۔ اس لیے جانور سے مراد جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت قطعاً مقصود نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عید کے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اب خون ابھی جانور کے گلے سے جدا ہوا زمین پر نہیں پہنچا، اللہ اس ذبح کرنے والے، قربانی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی سورۃ الحج کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ مکہ مکرمہ میں جب تک صحابہ تھے انہیں حکم تھا ہاتھوں کو روک کے رکھو، قتال نہیں کرنا، جہاد نہیں کرنا، صبر کریں، مصیبتیں جھیلیں، لیکن چاہت یہ تھی ان کی کہ ہمیں اجازت ملے اور ہم بھی کافروں کو جواب دیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی جو آیت جہاد کی اجازت میں نازل ہوئی وہ یہی تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اب ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑیں، اور یہ بھی یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، اسباب کم ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں کود جائیں۔ اس لیے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر و اسلام کے درمیان میں ہوئی وہ جنگ بدر ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی تعداد تقریباً 1000، ان کی افرادی قوت بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر کافروں کے 70 بڑے بڑے کافر قتل کیے گئے، 70 گرفتار کیے گئے، مشرکین مکہ کی کمر توڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ لوگ بعض چیزوں پر عمل نہ دیکھیے، ایک ہے کس چیز کو ماننا اور ایک ہے عمل نہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ احکام شریعت کو ماننا فرض ہے، عمل میں اگر کوتاہی رہ گئی تو اس کے معافی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بعض لوگ جو ہے وہ جہاد کے بارے میں جو نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث مبارکہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی تاریخ اسلام کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ایک بات بس سن رکھی ہے کہ جہاد کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا شرط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جہاد کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا مضبوط ہونا شرط نہیں ہے۔ تمام اعمال کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط، روزے کے لیے ایمان کا ہونا شرط، حج کے لیے ایمان کا ہونا شرط، زکوٰۃ کے لیے ایمان کا ہونا شرط، ایمان کا ہونا شرط ہے، مضبوط ایمان کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ مضبوط ایمان کی شرط لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چور راستہ نکال کر اس عمل سے بچنا چاہتے ہیں۔ بھائی تم مان لو کہ جہاد فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، میں نہیں کرتا، میری سستی، میری غفلت، مجھے شیطان نے بہکایا، مجھے نفس اس طرف نہیں جانے دیتا، تو اگر اپنی غلطی کو غلطی سمجھو گے اللہ معاف کر دیں گے، توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر تم غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھو گے تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے دین میں پورے داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمام عقائد کو تسلیم کرو جیسا کہ عقائد کو تسلیم کرنے کا حق ہے، تمام اعمال پر عمل کرو ہمت کے مطابق۔ اگر ان اعمال میں کمی بیشی رہ گئی تو اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں تھا، مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو جہاد فرض ہوا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو اس آیت میں بیان کی گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کی اجازت ہے اس لیے ہے کہ تم مظلوم ہو، تم پر ظلم کیا گیا۔ نمبر 2 الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو ایمان والے تھے انہیں اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے ناحق نکالا گیا ہے، اس کی وجہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور مقصد
اسی صورت میں آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ دنیا میں 4 قسم کی جگہیں جن کا اللہ نے قرآن پاک میں نام لیا ہے۔ صوامع عیسائیوں کے راہبوں کی مخصوص عبادت گاہ کا نام ہے، اور وبیع یہ عیسائیوں کی عام عبادت گاہ جسے ہم کنیسہ یا گرجا کہتے ہیں۔ صلوات یہودیوں کی عبادت کی جگہ کا نام ہے۔ مساجد یہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عبادت گاہوں کا تحفظ تب ہوگا جب مسلمان جہاد کریں گے، جہاد نہیں کریں گے تو عبادت گاہوں کا تحفظ نہیں ہوگا۔ جب تک امت جہاد کرتی رہی یہ خود بھی محفوظ رہے، ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ رہیں، اور جب تک جو ہے اور جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے ان کی مساجد گرا دی گئی، ان کی مساجد کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا، شراب خانے بنا دیے گئے، اور یہ سوائے مظاہرے کے اور سوائے جو ہے قراردادیں پاس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے کفار کا تو یہاں تک وہ تو حرمین کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کو بھی گرانا چاہتے ہیں کہ میزائل پھینک دیے ختم کر دیے جائے، لیکن وہ کر نہیں سکتے۔ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا قیاما للناس، لوگوں کے دنیا میں رہنے کی وجہ سبب یہ کعبہ ہے۔ جب کعبہ ختم ہوگا کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جب تک کعبہ ہے ہم بھی موجود ہیں۔ اللہ کعبہ کی حفاظت فرمائے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں استعمال فرما لے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جب تک جہاد ہوگا عبادت گاہوں کا تحفظ ہوگا، ایمان کا تحفظ ہوگا، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ ہوگا، اسلام پھیلے گا اور جو ہے بڑھے گا اور جو ہے اپنی قوت دکھائے گا۔ اسی طرح سورۃ الحج کی ایک آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے ہیں جن صحابہ کرام کو ہم نے جہاد کی اجازت دی کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا، ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، جب وہ جہاد کریں گے تو ان کو حکومت ملے گی، اور جب حکومت ملے گی تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام لوگوں سے نماز کی پابندی کروائیں گے، اقاموا الصلاۃ۔ دوسرا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے، قائم کریں گے۔ نمبر 3 امر بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، گناہوں سے روکیں گے۔ اس سے بات بالکل واضح ہے، اسلامی حکومت کی بنیادی طور پر 4 کام: لوگوں سے نماز کا اہتمام کروانا، زکوٰۃ کا اہتمام کروانا، نیک کام کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سنہری دور ہے، خلیفہ وقت ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے آپ علیہ السلام کو، اب آپ نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آپ چونکہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ اللہ کے نبی کے دور میں جو لوگ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ مجھے نہیں دیں گے تو میں اس رسی پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ کا معاملہ اتنا عام ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان اعمال کو نافذ کیے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عمال اور گورنروں کو خط لکھتے تھے، فرماتے تھے کہ نماز کا بہت اہتمام کرو، اگر کسی گورنر اور عامل کی نماز ٹھیک ہے تو باقی سب معاملات بھی ٹھیک ہیں، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم یہ ہے، قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کو ہوگا۔ نماز اچھی تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ اچھی، نماز میں کمزوری تو باقی چیزیں بھی کمزوری۔ ایک بات سمجھیے، ہم جو لوگوں کو فضائل سنا کر ترغیب دیتے ہیں عمل کرنے کی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو طریقہ واضح ہے وہ قوت کے ساتھ ہے، وہ حکومت کا کام ہے کہ انسان جب حکم کرے تو مانا جائے، جب روکا جائے تو پھر رک جائے۔ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، یہ امر بالمعروف ہے۔
قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، یہ نہیں یعنی منکر ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے مفہوم کو خوب سمجھیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تمہیں طاقت رکھتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دے تو وہ روک دے۔ یہ کام عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ حکومت اسلامی ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کا قائم ہونا یہ ضروری ہے، اس کا قائم رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اس میں کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو مسلمان ہوں، نام کے نہیں کام کے۔ ہمیں پتہ ہو کہ یہ خود نمازی ہے، خود پرہیزگار ہے، خود متقی ہے، اور اس کی زندگی سنت کے قریب ہے، اور وہاں جا کر یہ کلام اللہ کے احکام کو تبدیل نہیں کرے گا، تبدیل کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے گا، اور یہ جو ہے قادیانیت نوازی نہیں کرے گا، اور یہ کیا کہتے ہیں گستاخان رسول کی حمایت نہیں کرے گا، اور یہ گستاخان نبی کی حمایت نہیں کرے گا، گستاخ صحابہ کی حمایت نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کو چننا، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، انہیں ووٹ دینا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم غلط ووٹ دیں گے تو اللہ کے ہم بھی مجرم ہوں گے۔ یہ ووٹ ایک شرعی امانت ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کو دل چاہا دے دیا۔ چچا جو ہے وہ ایک پارٹی میں کھڑا ہے، ووٹ اس کو دے دیا، یہی چچا کل کو دوسری پارٹی میں ہے، اسے ووٹ دے دیا۔ تو ہم نے چچا کو ووٹ دیا ہے، ہم نے اسلام کو تو ووٹ نہیں دیا۔ ہم نے اپنی برادری کو ووٹ دیتے ہیں، ہم اسلام کو ووٹ نہیں دیتے۔ اس لیے ایسے لوگ جو دین کے قریب تر ہوں انہیں جو ہے چن کر اسمبلیوں میں بھیجا جائے تاکہ اسلامی حکومت کا قیام ہو، اور پھر وہ سارے احکام نافذ کیے جائیں جو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی، خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ بڑا سنہری گزرا ہے۔ خلافت راشدہ یہ 4 افراد پر بند ہے۔ خلفاء راشدین صرف 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ بعض لوگ 5 مانتے ہیں، کوئی 6 مانتا ہے، کوئی 7 مانتا ہے، کچھ لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شامل کرتے ہیں، اور کچھ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ جل شانہ نے انہیں آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اس میں ذرا برا شبہ نہیں ہے۔ بڑے فضائل اور مناقب ہیں ان لوگوں کے احادیث کے اندر، لیکن جہاں تک خلافت راشدہ کا مسئلہ ہے تو خلافت راشدہ صرف 4 لوگوں پر بند ہے۔ خلافت راشدہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ خلافت، ایسی خلافت جس کا وعدہ قرآن میں ہے۔ ہم کہتے ہیں خلفاء راشدین تو اس سے مراد وہ خلفاء ہیں جن کی خلافت کا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، وہ 4 ہیں، وہ 7 نہیں ہیں۔ اس بات کو دلیل سے سمجھیں، ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ ہم نے ان صحابہ کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان صحابہ کو جہاد کی اجازت دی جن میں 2 باتیں تھیں، پھر ہم نے ان کو حکومت دی۔ پہلی بات جن کو اجازت ملی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم ہوا۔ نمبر 2 وہ صحابہ جنہیں جہاد کی اجازت ملی، قتال کی اجازت ملی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو مکہ سے، ان کے وطن سے بلا وجہ ناحق جو ہے نکالا گیا، اور وہ مجبور ہو کر ہجرت پر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم خلافت دیں گے۔ خلافت اور حکومت کا وعدہ ان لوگوں سے جن پر ظلم ہوا اور جن کو مکہ سے ناحق نکالا گیا ہے۔ اب اس پر اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر پہ ظلم ہوا، انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمر پہ ظلم ہوا، انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان پہ ظلم ہوا، انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت علی پہ ظلم ہوا، انہوں نے ہجرت کی۔ ان 4 پر ظلم ہوا، 4 نے ہجرت کی، ان کو گھروں سے نکالا گیا، انہیں گھر چھوڑنے پڑے، انہیں وطن چھوڑنا پڑا۔ اس لیے خلافت راشدہ صرف ان پر ہے، ان تک محدود ہے۔ باقی جن صحابہ کو کچھ لوگ شامل کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، فتح مکہ پہ یا اس سے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے، ہجرت نہیں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تو پیدا ہی مدینہ میں آ کر ہوئے، نہ ان پر ظلم ہوا، نہ انہوں نے ہجرت کی۔ یہ اس آیت کا مصداق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی بات جو ہے وہ دلیل سے کہتے ہیں، نہ تو ہم نعرے لگواتے ہیں اور نہ ہم کوئی جھگڑا کرتے ہیں، ہم نے اپنی بات پیش کر دی ہے۔
یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں کہ خلفاء راشدین 4 ہیں اور 4 کو بھی ترتیب مانتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، نمبر 2 حضرت عمر ہیں، نمبر 3 حضرت عثمان ہیں، نمبر 4 حضرت علی ہیں۔ یہ ترتیب کیوں ہے اس کو بھی سمجھیں اور کئی طرح سے سمجھیں۔ ان 4 خلفاء میں سے جو پہلے 2 خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور جو دوسرے 2 خلیفہ ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ آپ کے داماد ہیں۔ سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے اور باپ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتے ہیں، بیٹا ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے وہ 2 پہلے خلیفہ بنے اور یہ 2 بعد میں خلیفہ بنے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سسر بھی ہیں، عمر میں بڑے بھی ہیں۔ حضرت عمر سسر ہیں لیکن عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام پہلے قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام بعد میں قبول کیا، اس لیے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا نمبر حضرت عمر کا۔ پھر حضرت عثمان داماد بھی ہیں، حضرت علی بھی داماد ہیں۔ حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں، ان کے گھر میں حضور کی 2 بیٹی ہیں۔ حضرت علی اکہرے داماد ہیں، ان کے گھر کے اندر 1 بیٹی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دوہرے داماد ہیں، اس لیے وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکہرے داماد ہیں، اس لیے وہ چوتھے نمبر کے اوپر ہیں۔ اسی ترتیب سے ہم خلافت مانتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کی یہی ترتیب تھی، اسی ترتیب سے صحابہ نام لیتے تھے، اسی ترتیب سے حضور علیہ السلام نام لیتے تھے۔ اس پر بہت سی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، یا عائشہ افلا ابشرکی، عائشہ میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ ابو کی فی الجنہ و رفیقہ ابراہیم علیہ السلام، تیرا باپ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ عمر فی الجنہ و رفیقہ نوح علیہ السلام، حضرت عمر جنت میں جائیں گے، نوح علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ عثمان فی الجنہ و رفیقہ انا، حضرت عثمان جنت میں جائیں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ علی فی الجنہ و رفیقہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، حضرت علی جنت کے اندر جائیں گے اور ان کے ساتھی جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی خود ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر عمر کا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ میں علی تیرا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے عثمان کا نام تو درمیان میں لیا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عمر کے بعد جو نام اور درجہ مقام وہ عثمان کا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے عثمان کا نام تو لیا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، میری ایک حاجت اور ضرورت تھی جو حضرت عثمان نے پوری کی اور کسی کو خبر نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ عثمان کا حساب نہ لیا جائے۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، اس لیے درمیان سے عثمان کا نام نکل گیا۔ عمر کے بعد حساب کا نمبر 13 ہوگا۔ تو ہم اسی ترتیب سے 4 خلفاء راشدین مانتے ہیں اور بالترتیب مانتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔